صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. سورہ مبارکہ فاتحہ قرآن مجید کا ترتیب کے اعتبار سے پہلا سورہ. ترتیب سے مراد ہماری ترتیب تلاوت ہے. ظاہر قرآن مجید کی جب ترتیب کی بات کی جاتی ہے تو دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے. ایک ہے ترتیب نزول کہ جس سیکوینس سے قرآن مجید نازل ہوا، اور ایک ہے قرآن مجید کی ترتیب باعتبار تلاوت کہ جب قرآن کو پڑھا جائے گا تو کون سی سورہ ہمارے سامنے سب سے پہلے آئے گی. جو ترتیب تلاوت ہے اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، اسی طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ 114 سورے پورے ہوتے ہیں اور سورہ ناس سب سے آخر میں ہمیں نظر آتا ہے. جب ہم ترتیب نزول کی بات کرتے ہیں تو ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سمیت ابتدائی 5 آیتیں سورہ الگ کی وہ ہیں کہ جو پیغمبر اکرم پر پہلی مرتبہ وحی کی صورت میں نازل ہوئی. وہ ظاہر ہے کہ اس وقت 30ویں پارے میں ہے، تو وہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے، اور ترتیب تلاوت میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے نظر آتی ہے. البتہ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، یعنی ہجرت سے بہت پہلے پیغمبر اکرم پر یہ سورہ نازل ہوئی. بہت مشہور ایک حدیث بھی ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. اور نماز جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں بہرحال ابتدائی رسالت ہی سے موجود رہی. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے. اب اس بحث کو یہیں پر روکتے ہوئے ہم مختلف ناموں پر غور کریں جو سورہ فاتحہ کے آئے ہیں. سورہ فاتحہ کا جو مشہور ترین نام ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ، کہ جہاں سے آغاز ہو رہا ہو، افتتاح ہو رہا ہو. جس طریقے سے کسی کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے، فورورڈ ہوتا ہے، پریفیس ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کے اندر وہی ایک اسٹیٹس حاصل ہے کہ قرآن کے اندر یہ پہلی سورہ ہے اور پورے قرآن کا گویا تعارف ہے کہ قرآن مجید کے اندر کیا کچھ بیان ہونے والا ہے. لہذا پوری کتاب کا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. اس کا ایک نام سورہ حمد بھی ہے. ظاہر ہے کہ وہ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہے بسم اللہ کے بعد، اس میں حمد کا لفظ آیا ہے، اسی سے یہ ماخوذ ہے. حمد کا مطلب ہے تعریف. ام الکتاب بھی اسے کہا گیا، یعنی کتاب کا مرکز اور محور جو سینٹر ہے. پھر اس کے بعد اس کا ایک نام سبع مثانی بھی ہے. یہ سورہ ہجر کی ایک آیت سے ماخوذ ہے. آتینا کا سبع من المثانی والقرآن العظیم. سبع مثانی کا مطلب ہے وہ ساتھ کہ جس کو تکرار کیا گیا، آفٹ ریپیٹڈ. اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی، مگر ایک واضح سی بات یہ ہے کہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے جو ہر نماز میں 2 مرتبہ تکرار کیا جاتا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی. اس کے علاوہ بھی اس کی وجوہات بیان کی گئی. آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن مجید کا ہر سورہ بسم اللہ ہی سے شروع ہوتا ہے سوائے سورہ براءت کے. سورہ براءت کے آغاز میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اوور آل بسملہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہ اس کا ایک نام رکھا گیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ کسی بھی اہم کام کو اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو پھر وہ کام برکت نہیں پائے گا، ابتر رہے گا. بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب اس کے بعد کہ اللہ کے نام سے کیا، تو وہ یہاں پر متعلق ایک چاہتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، اور اس کے لیے پھر اس متعلق کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور پھر وہ جو چیز اس کے بعد آ رہی ہے وہ اسی کے اعتبار سے بسم اللہ کا پتہ دے گی. مثلا یہاں پر سورہ فاتحہ ہے
تو سورہ فاتحہ کا جو مضمون ہے وہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. اگر ایک انسان کھانا کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں کھانا کھاتا ہوں اللہ کے نام سے، اس کو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو میں کتاب پڑھنا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. یہ اگر ایک انسان کی عادت بن جائے تو خود بخود وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا کہ جب وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو کوئی ایسا کام کیسے کرے گا کہ جس کے اندر خدا ہی کی معصیت ہو یا خدا ہی کی نافرمانی ہو. اللہ کے نام سے شروع کرنے کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام میں بھی برکت ہے. اب وہ نام رحمان ہو، رحیم ہو، جبار ہو، قہار ہو، غفار ہو، مگر جتنے بھی ہیں اللہ کے اسماء حسنی وہ سب کے سب اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام ہیں، اللہ سے نسبت رکھتے ہیں. لفظ اللہ کا مطلب ہے مستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ وہ ذات کے جس کے اندر تمام کمالات موجود ہیں اور وہ اس کے ذاتی ہیں، کسی کے عطا کردہ نہیں. پھر اس کے بعد جو اہم چیز ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے بعد دو صفتوں کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. رحمان کا مطلب ہوتا ہے جس کی رحمت عمومی ہو، اور رحیم کا مطلب ہے جس کی رحمت خصوصی ہو. رحمانیت دنیا کے اندر بہت واضح طور پر مشاہدہ کی جاتی ہے، اور رحیمیت کا اظہار میدان قیامت میں ہوگا. رحمانیت اس دنیا کے اندر جیسے آکسیجن ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مسلمان سانس لے گا تو یقیناً وہ اس کے پھیپھڑوں تک پہنچے گی، اور اگر کافر نے سانس لی تو یہ آکسیجن نہیں پہنچے گی. لیکن رحیمیت کا معاملہ یہ ہے کہ جب میدان قیامت ہوگا تو انسان کو اس کے عقائد اور اعمال کی بنیاد پر جب پرکھا جائے گا اور پھر اس کے حساب سے اس کا جنت اور جہنم کو فیصلہ ہوگا، تو وہاں پر انسان کی ضرورت کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ اس کی پرفارمنس ہے دنیا کے اندر جس کی بنیاد پر اس کو وہاں پر نوازا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے رحیمیت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خدا کی رحمت خصوصی ہے. اب اس کے بعد آئیے دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، یعنی اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ پال بھی رہا ہے، اور کسی ایک دو کو نہیں، ہر ایک کی پرورش اور پالنا یہ خدا ہی کے ذمے پر ہے. جب تک وہ جس کو باقی رکھنا چاہے گا پھر اس کو پالے گا. الرحمن الرحیم اس لفظ کے بھی تشریح ہوئی. عالمین کو پالنے والا ہے، اس کے فوراً بعد رحمان، اور الرحیم کے فوراً بعد مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا روز جزا کا مالک بھی ہے. ظاہر ہے کہ ملکیت پروردگار مالک ہونا خدا کا اس دنیا میں بھی ہے، مگر وہاں پر انسان کا جب قیامت کے میدان میں اختیار ختم ہو جائے گا تو امتحان بھی ختم ہو گیا، وہ تو پرفارمنس کے نتیجے کا اعلان ہے. لہٰذا وہ جو خدا کی مالکیت ہے قیامت کے دن کی، وہ انتہائی عروج پر وہاں پر اور انتہائی واضح طور پر نظر آئے گی. یہاں تک پہنچنے کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کے اندر گویا انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ خدا کو کیسے مخاطب کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو اب تک یعنی اس آیت سے پہلے غائب کے سیغے چل رہے تھے، یعنی ہم گویا خدا کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اب ہم خدا سے بات کر رہے ہیں. تو اب تک انسان اگر تھوڑا فاصلے پر تھا تو اب پروردگار سے وہ قریب ہو گیا اور خدا کو مخاطب کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور وہ جو قرآن مجید کا اہم ترین پیغام ہے توحید کا، وہ یہاں پر منعکس ہوتا ہے کہ عبادت کے بارے میں طے ہے کہ یہ خدا کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. اب وہ کون ہے کہ جو بتائے گا کہ طریقہ عبادت کیا ہے؟ وہ ایاک نستعین، کہ مالک تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کہ تو بتا کہ تیری عبادت کیسے کی جائے. اب اس سلسلے میں جو پہلی چیز انسان نے مانگی ہے وہ یہ ہے کہ مالک میں ہدایت چاہتا ہوں، جو قرآن مجید کا اہم ترین موضوع ہے کہ انسان کے اندر وہ تڑپ رکھی گئی ہے کہ وہ خدا کے بارگاہ میں عرض مدعا کرے کہ مالک میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں. یہ وہ فطری آواز ہے کہ جو انسان کے اندر ہے، اس کو ابھارا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں راستہ چاہیے اور سیدھا راستہ چاہیے. اب یہاں پر بھی غور طلب بات ہے کہ قرآن منزل کی بات نہیں کرتا، قرآن بات کرتا ہے راستے کی. اس لیے کہ منزل کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر سفر ڈسکنٹینیو ہو جائے، وہاں پر سفر مکمل ہو گیا. جبکہ معرفت کا سفر خدا لامحدود، تو خدا کی معرفت بھی لامحدود ہے. لہذا انسان کا یہ سفر معرفت تو انفائنائٹ ہے، اس کا کوئی نقطہ آخر ہو نہیں سکتا. انسان کتنا ہی آگے معرفت میں پہنچ جائے، اس سے آگے کا سفر باقی ہے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے بعد پروردگار عالم نے کس طریقے سے متوجہ کیا کہ کون ہے وہ کہ جس کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے.
تو یہاں پر کچھ افراد کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے نعمت نازل کی. نعمتیں تو بہت ساری ہیں، مگر جب ہدایت کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو یہاں پر نعمت سے مراد ہے نعمت ہدایت، کہ یعنی جو تیرے پاس سے ہدایت یافتہ ہے ان کا راستہ وہ ہوگا کہ جو صراط مستقیم ہوگا، سیدھا راستہ ہوگا. اور یہ وہ لوگوں کے کہ جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا ہوگا اور نہ ہی یہ گمراہ ہوں گے. اگر تیرا غضب نازل ہو جائے یا یہ خود گمراہ ہوں تو پھر تو یہ خود سیدھے راستے پر کہاں ہوئے، ورنہ ان پر غضب ہی کیوں نازل ہوتا ہے، یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے کیوں ہوتے ہیں. لہٰذا وہ کہ جن کا راستہ یہ ہے ان کے اوپر نعمت ہدایت نازل ہو رہی ہے اور یہ خدا کے غضب سے دور ہیں اور یہ گمراہ بھی نہیں ہیں. اسی کو دوسرے انداز سے، دوسرے اعتبار سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر تیری طرف سے نعمت ہدایت نازل ہوئی ہے، نہ ان کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ. یہ ہے قرآن مجید کے اس سورے کا خلاصہ. یہاں پر پھر میں متوجہ کر رہا ہوں کہ اہم ترین چیز جو یہاں پر آئی ہے عرض مدعا کے طور پر وہ یہ ہے کہ ہدایت چاہیے اور سیدھی راہ کی ہدایت چاہیے، اور کچھ افراد کے راستے کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا. یہ کچھ افراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اعلیٰ ترین مصداق ہے، اور پھر پیغمبر اکرم کے علاوہ دیگر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر بھی ان کا تعارف کروایا گیا. اور پھر پیغمبر اکرم کا وہ اعلان جو حدیث ثقلین کی صورت میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے عطرت، میرے اہل بیت، ان سے اگر تم وابستہ رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. یہ گویا ان افراد کا پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر اکرم نے تعارف کروا دیا. یہ حدیث ثقلین کہلاتی ہے جس کا ذکر صحیح مسلم کے اندر بھی آیا ہے اور شیعہ منابع کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. یہاں پر ہم سورہ فاتحہ کے حوالے سے بحث کو مکمل کرتے ہیں. اس ہدایت کو مزید ہم سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ملاحظہ کریں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.